نوح علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 47 سورہ ہود میں۔ آپ ذرا پیغمبروں کی عاجزی کو دیکھیں۔ فرمایا قال، نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ سوال کروں تجھ سے اس چیز کا کہ نہیں ہے مجھے اس کا کوئی علم۔ یعنی اللہ میں نے نامناسب دعا کر دی۔ فطری طور پر اگر دیکھا جائے نا، ظاہری طور پر، تو انہوں نے پیچھے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ جب طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا، بعض جگہ آتا ہے کہ وہ منافق تھا، اس نے اپنے باپ پر یہ ظاہر کیا تھا کہ ایمان لے آیا ہوں، لیکن اندر سے اس کے اندر کفر تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں وہ ایمان لے کر ہی نہیں آیا تھا، بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر پر تھا۔ اور جب طوفان نوح میں ہر طرف لوگ ڈوب رہے ہیں اور نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا آج کسی نے نہیں بچنا، اب بیٹا تو تھا، خون تو تھا نا، ایک باپ کی شفقت تو اس کو دعوت دی۔ اس وقت جب کہ عذاب آ رہا ہے کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا، پہلے بھی سمجھایا ہوگا، ظاہر ہے بیٹا تھا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، تھا کتا مگر ایمان والوں کے ساتھ چونکہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں ان کے ساتھ کیا۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا تھا مگر کافروں کے ساتھ تھا نا چونکہ، تو انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کتنا پریشان کن منظر تھا، پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور عذاب الہی آ رہا ہے اور بیٹا مان کے نہیں دے رہا، کہنے لگا کہ میں یہاں پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، بیٹا آج تو کوئی بچانے والا نہیں ہے تجھے اللہ کے سوا، وہ جس پر خود ہی رحم کر دے نا وہی بچ سکتا ہے۔ بیٹے کا چونکہ ایمان نہیں تھا تو کہنے لگا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ دیکھیں عقیدے کی کتنی بڑی خرابی ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں ڈاکٹر یا فلاں وکیل مجھے بچا لے گا، کتنی امیدیں ہم بھی لگا کر رکھتے ہیں نا لوگوں سے۔ اچھا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی نہیں سوچا کہ ابھی تو مصیبت آئی ہے، جلدی سے میں باپ کے ساتھ سوار ہو جاؤں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس کو تھا کہ میں اور انہی ایمان والوں کے ساتھ چلا جاؤں۔ مشکل وقت میں بھی وہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں کسی پر رحم کرنے والا ہوتا نا، تو اس دن اس بچے کی ماں پر رحم کر لیتا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے۔ آپ نے ایک درخت بویا تھا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنانے شروع کیے، تو کافر مذاق اڑاتے رہے کہ یہ اس خشکی میں کشتی چلائے گا۔ آپ جواب دیتے عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جب حضرت نوح کشتی بنا چکے اور پانی زمین سے ابلنے لگا، آسمان سے برسنے لگا اور گلیاں اور راستے پانی میں ڈوبنے لگے، تو اس بچے کی ماں جس کو اپنے بچے سے بے پناہ محبت تھی، وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف دوڑی اور جلدی اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ 1/3 حصے پر چڑھی تھی، 1/3 حصے پر، لیکن جب اس نے دیکھا نا پانی وہاں بھی پہنچ گیا ہے، جب گردن تک پانی چڑھ گیا تو اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اونچا اٹھا لیا، پانی وہاں پر بھی پہنچ گیا اور ماں اور بچہ دونوں غرق ہو گئے۔ بس اگر کوئی کافر اس دن بچنے والا ہوتا نا، تو اللہ اس بچے کی ماں پر رحم کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے نا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ٹائم اب رحم مانگنے کا وقت نہیں ہوتا، رحم مانگنے کا وقت اس وقت ہوتا ہے، مغفرت مانگنے کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب عذاب نہیں آیا ہوتا، جب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہوتا، جب موت نہیں آئی ہوئی ہوتی، جب قیامت نہیں، اس وقت تک ٹائم ہے جب انسان رحم مانگے، توبہ کر لے۔ موت کے بعد رحم کی اپیل کی جائے گی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی کہے کہ چونکہ میں کسی پیر کی بیٹی ہوں یا میرا شوہر بڑا نیک ہے تو میں اس دن بچ جاؤں گی، نہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی بچانے والا نہیں ہے آج اللہ کے حکم سے۔ جس کو وہ خود فیصلہ کر دے نا کہ میں اس پر رحم کرنے والا ہوں، وہی بچ سکتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام جو پوری قوم کا درد رکھتے تھے، کیا کوشش نہیں کی ہوگی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی؟ کوشش کی ہوگی نا، اور آخری دم تک کوشش کر رہے ہیں کہ کشتی میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آ جا بیٹا، ابھی بھی آ جا، مگر ہدایت نہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی پیغمبر بھی نہیں دے سکتا، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ ہدایت خود ہی مانگنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے۔
تو جب باپ بیٹے کی بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ بیٹا کہہ رہا ہے مجھے پہاڑ بچا لے گا، اتنے میں ایک پہاڑ جیسی موج آئی پانی کی اور بیٹا اور باپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا۔ طوفان شدید ہے، بارش زور کی ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اس میں کہاں کسی کا پتہ چل رہا تھا۔ پل میں بیٹا غرق ہو گیا، ایک پل بھی نہیں لگا۔ ابھی باپ بیٹے کو بلا رہا ہے اور اگلا ہی منظر کہ بیٹا نظروں سے اوجھل، کنیکشن ہی ٹوٹ گئے۔ اب باپ ایسا اللہ کا پیارا، اتنا رونے والا کہ نوح ان کا نام پڑ گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا زمین کے پانی نگل جا، یہ بات ذرا نوٹ کریں کہ زمین بھی شعور رکھتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ تو جب اس کو حکم ہوا نا کہ نگل جا تو اس نے پانی نگل لیا، اور آسمان کو حکم ہوا تھم جا، تو یہ کشتی جودی نامی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اللہ کے حکم سے۔ اور یہ پہاڑ آج بھی ہے، اللہ کے حکم سے چلی تھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہاں پر یہ کشتی ٹھہر گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ 1 مہینے تک کشتی چلتی رہی تھی۔ اب یہ والا جودی پہاڑ کیوں نہیں ڈوبا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، سوچیں دل میں کتنا درد ہوگا نا جو ایسے پکارا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا، تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میرا بیٹا تھا اللہ، وہ میرے گھر والوں میں سے تھا، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے سے جواب کیا ملا؟ نوح، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جواب کیا ملا ہوگا۔ واقعی میں فیملی میں سے تھا نا، ان کا سگا بیٹا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سگی اولاد تھی اور گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بگڑا ہوا تھا، ناپاک عمل کرنے والا، غیر صالح تھا، نہیں وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا۔ تمہارے اہل وہی ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ اصل رشتہ کا کیا پتہ چلا یہاں سے؟ ایمان کی بنیاد پر ہے اصل رشتے۔ خون کے رشتے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ایمان کے رشتے سے۔ یہ وہ نوح علیہ السلام ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جن کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب اللہ کی خاطر ہے، لیکن بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ اور نوح علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرنا۔ اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں نا، نوح علیہ السلام اس وقت بھی اپنے ہی اس چیز پر کہ جب لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع کر دے، تو وہ کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ میں شفاعت کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیا غلطی ہے کہ میں نے اللہ سے سوال کیا اپنے بیٹے کا، اور اللہ نے فرما دیا کہ وہ لڑکا عمل صالح نہیں تھا، وہ کفر پر مرا ہے، اس لیے آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، نہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی دعا دیکھیں، کوئی بحث نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی لاجک نہیں کہ اللہ میں تو پیغمبر ہوں، میں نے دین کا اتنا کام کیا ہے، میں اتنے عرصے سے تیری بات پہنچا رہا ہوں۔ نہیں، عاجزی ذرا دیکھیں۔ فرمایا ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کا کہ نہیں ہے مجھے اس کا علم، کہ اللہ میں نے تجھ سے وہ سوال کر لیا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے، فوراً مان لی اپنی غلطی کہ اللہ میں نے نامناسب دعا کر لی۔ حالانکہ بظاہر دیکھیں نا، فطری طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا۔ آپ کہیں گے نا کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ جو کفر پر مرا ہے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو اپنی دعا پر معافی مانگ رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ پھر تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جیسے آدم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا، سیم ایسے ہی، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو نے اگر مجھے نہ بخشا اور رحم نہ کیا مجھ پر تو مجھے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کوئی اصرار نہیں کہ اللہ دعا ہی تو مانگی تھی اور میں تو پیغمبر ہوں، تیرا چنا ہوا ہوں، نہیں، عاجزی۔ اور اللہ نے اپنی نبی سے کہہ دیا
کہ وہ نہ مانگنا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اور ہم بھی کبھی جہالت میں نہ دیکھیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے منہ سے کیا کیا نکلتا رہتا ہے، کیا کیا ہم کہتے رہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کو کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلط دعا کی، تو دیکھیں ہمیں بھی کتنی استغفار کرنی چاہیے۔ ہمارے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکلتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہم ایسی لا علمی میں دعائیں کر لیتے ہیں نا جس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔